قرآن مجید کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، اسے پڑھنا اور سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، یہ صرف عالم لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس غلط فہمی میں مبتلا لوگ یا تو وہ قرآن مجید کو سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگاتے، یا پھر پڑھتے ہیں تو صرف تلاوت پہ اکتفا کر جاتے ہیں، یعنی اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں مشکل کتاب ہونے کا تصور اس آدمی کا تو ہو سکتا ہے جس نے قرآن مجید کو کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر آسان اور عام فہم کوئی دوسری کتاب نہیں۔ کفار مکہ نے جن باتوں پر سب سے زیادہ اعتراض کیا تھا نا، تو وہ تو توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق تھیں، ان عقائد سے متعلق تھیں جنہیں قرآن مجید نے بار بار مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان عقائد کو سمجھانے کے لیے سارے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ کسی ایک جگہ بھی کوئی فلسفہ یا یہ منطق انداز نہیں اختیار کیا گیا کہ انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے یہ جو روزمرہ کے ہم دیکھتے ہیں مشاہدات ہیں، ان سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کوئی یعنی انوکھی سی باتیں نہیں ہیں، جیسے انسان کی اپنی پیدائش کے متعلق بات کی گئی، زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار یعنی دن رات کی گردش، پھر سورج، چاند، ستاروں کا یعنی نکلنا جانا، موسموں کا رد و بدل ہونا، سمندر میں سفر کے دوران کشتی کا پھنسنا طوفان میں اور پھر نکل جانا، یعنی یہ سب چیزیں تو عام ہم دیکھتے ہیں دن میں۔ اس کے علاوہ پھر بار روزمرہ جو ہے وہ استعمال کی چیزیں، اس پہ غور و فکر دلایا گیا کہ سوچو بتاؤ انہیں پیدا کرنے والا کون ہے، مثلاً پانی، دودھ، شہد، پھل، سبزیاں، معدنیات، یہ سب چیزیں تو ہماری استعمال میں ہے نا، یہ کھیت، یہ مویشی، یہ بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ، پرندے۔ تو ذرا غور کریں، بتائیں دنیا میں کوئی جاہل سے جاہل انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے تو کبھی زمین و آسمان نہیں دیکھے، یا میں نے ہوا میں اڑتے پرندے نہیں دیکھے، یا بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، یا دودھ اور شہد سے تو میں ناواقف ہوں۔ یعنی دیکھیں، اندازہ کریں نا کہ یہ کوئی مشکل چیزیں تو نہیں جو قرآن نے بتائی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک ذرا آپ پڑھیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہو اور پھر وہ عام آدمی کی عقل سے بالا ہو، یعنی عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ نزول قرآن کے وقت کفار مکہ نے بے شمار اعتراضات کیے تھے، لیکن کیا تھا، انہوں نے یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ کتاب ہماری سمجھ سے بالا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو صرف پڑھے لکھے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں یا علماء ہی اس کو سمجھتے۔ انہوں نے یہ اعتراض، دیکھیے اتنے جہاں اعتراض انہوں نے کیے ہیں، اس کو سمجھ میں نہ آنے کا اعتراض نہیں انہوں نے آج تک کیا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کا واضح ارشاد ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو پھر کوئی ہے جو اس پہ غور کرے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اس کو پڑھ کے تو دیکھو، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو حفظ کتنی آسانی سے کر لیتا ہے، اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی اگر اسلام کے قوانین کو سمجھنے لگے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے بس یہی پروپیگنڈا کر کے نا کہ بس قرآن مشکل ہے تو بس اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے بالکل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں بعض مقامات واقعی تشریح طلب ہے، یعنی ان کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ مزید سمجھ آئے، ویسے سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کسی کتاب میں مشکل مقام آنے کی وجہ سے اس کتاب کو سرے سے ہاتھ نہ لگانے کا طرز عمل کیا عقل مندی کی علامت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ معقول ہو سکتا ہے؟ بتائیں اگر کسی طالب علم کو فزکس یا کیمسٹری کے بعض فارمولے سمجھ میں نہ آئیں تو کیا اسے فزکس یا کیمسٹری چھوڑ دینی چاہیے پڑھنی، یا یہ فارمولے کسی اچھے استاد سے سمجھنے کی کوشش کر لینی چاہیے؟ ہر ہوش مند آدمی یہی کہے گا نا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر قرآن مجید کی کوئی آیت یا حکم سمجھ میں نہ آئے تو خدا را اس کو چھوڑا نہ کریں، اسے کسی سمجھدار سے، کسی پڑھے لکھے سے، کوئی جو دین کا عالم ہے جو اس کو سمجھتا ہے، دین کے استاد سے اس کو سمجھ لینی چاہیے۔ محض مشکل کتاب کے بہانے قرآن مجید کو زندگی پر ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، اسے پڑھا ہی نہ جائے، اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے، تو دیکھیں یہ تو صرف ایک شیطانی فریب ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اسے فوراً اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، اس کتاب کو ہم نے کھول کے دیکھے نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم جسٹ چند فتوے لے کے زندگی گزارنے کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن خود اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو خود دیکھیں، سمجھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پڑھا لیں کسی سے، نہیں سمجھ آتی کسی سے پڑھ لیں، تو خدا را اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں،
کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن مشکل نہیں ہے. یہ کتاب سمجھ میں آنے والی ہے, بہت آسان ہے. سب سے زیادہ میں کہتی ہوں شاید وہ فزکس, کیمسٹری, انگلش, بایو, وہ سب سے آسان کتاب ہے. اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے گا جسٹ چند آیتیں سمجھنے کی دیر ہوتی ہے, وہی لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں, وہی معنی بار بار آ رہے ہیں, تو آپ کو لگے گا یہ تو ہمیں اب آتا جا رہا ہے, آتا جا رہا ہے. صرف سٹارٹنگ جیسے ایک بچہ الف با تا سا سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے نا, لیکن اس کے بعد پھر اس کو باسارا تارا کا یعنی حروف کو جوڑ کے لفظ پڑھنے تھوڑے اور آسان ہونے لگ جاتے ہیں. پھر الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنانے میں تو صرف پریکٹس کی کمی رہ جاتی ہے. جس کو ایک لفظ پڑھنا آ رہا ہے اس کو یقیناً جملہ بھی پڑھنا آ رہا ہے, تو جس کو جملہ پڑھنا آ رہا ہے اس کو باقی کیا کمی ہے سمجھنے میں, صرف اس کا ترجمہ سمجھنے میں ہے نا. تو یقیناً جب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے, سٹارٹ کے ورڈز آپ کو کچھ یاد کرنے پڑیں گے, اس کے بعد تو باقی چیزیں وہی رپیٹ ہوتی رہیں گی. اور ویسے بھی دیکھیں عربی زبان کا 80% تقریباً 80 سے 85% جو ہے وہ اردو کے اندر آلریڈی عربی زبان بولی جا رہی ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں. الفاتحہ کو دیکھ لو جو جس میں سارے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. الفاتحہ میں حمد جو ہے عالمین, عالم کو کہتے ہیں, رحمان رحمت سے ہے, مالکی مالک ہم پڑھتے ہیں, یوم ویسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, استعانت ہے, معاونت ہے, نعبدو عبادت, بندگی, یہ ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اردو میں آلریڈی. صراط مستقیم ہم دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے صراط کیا ہوتا ہے, رستے کو کہتے ہیں. مغضوب غضب لفظ ہم آلریڈی اردو میں استعمال کر رہے ہیں. ظالم ضلالت گمراہی, یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. صرف کیا ہے کہ ہم اس کو سیکھنا چاہتے نہیں ہیں, ہم نے صرف سوار کر لیا ہوا ہے ذہن پہ کہ یہ مشکل ہے سو ہمیں نہیں آئے گا. یہ سارے وہی ورڈز ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, انہی کے مطابق ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. صرف آپ ایک دفعہ نیت کریں, کوئی استاد ڈھونڈیں جس سے آپ پڑھ سکیں. استاد نہیں تو ہم یوٹیوب پہ بڑے سارے استاد ہمیں مل جاتے ہیں پراپر, ہم کہیں جا نہیں سکتے یا کوئی آ کے پڑھا نہیں سکتا. یوٹیوب کھولے, استادوں سے بھری پڑی ہے, بڑے لوگوں نے تفاسیر کروائی ہیں. کسی کو بھی لے کے قرآن کو سمجھنا شروع کر دے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ کس کی ہمیں بہتر یعنی کرنی چاہیے. پہلے آپ پڑھنا تو شروع کریں, کوئی بھی استاد آتا ہے یعنی کسی سے مشورہ کر لیں کہ کس استاد کی میں پڑھوں, آپ اس سے پڑھ لیں. اگر یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو چلے کم از کم قرآن کو سیکھنا تو شروع کریں نا. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ باتیں بھی سمجھ آنے لگ جائیں گی. آپ کو کون صحیح کروا رہا ہے کون نہیں, یہ بھی پہچان ہونے لگ جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ سے سچے دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے. تو اللہ تعالیٰ یقین